صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین کرام، آپ کا اپنا میزبان حافظ احمد حسین خیال ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے پروگرام دروس و عقائد و مسائل کے ساتھ۔ ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح یقیناً مرکزی میلاد کونسل کے اس پلیٹ فارم سے اور احمد ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم کی کاوشوں کے ساتھ یہ پروگرام الحمدللہ جہاں بڑے عرصہ دراز کے یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محافل کی صورت میں مساجد میں اور مصطفیٰ آباد لاہور کے اس علاقے میں یقیناً انعقاد پذیر ہوا کرتی تھی، مگر آج کچھ حالات کے پیش نظر کرونا وائرس لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہی پروگرام ہم مرکزی میلاد کونسل اور احمد ساؤنڈ سسٹم کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور یقیناً الحمدللہ پروردگار عالم کے کرم سے مرکزی میلاد کونسل نے اس مشن کو جاری رکھا، اور یقیناً جو علماء کرام، جو سیلیبریٹیز یقیناً ہر سال اس پلیٹ فارم پہ آیا کرتی تھی اور ہماری اصلاح فرمایا کرتی، یقیناً آج وہ الحمدللہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک خوبصورت آواز میں پیغام اور خوبصورت ہدایات پہنچائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آئیے ہم اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کا جو ہمارا عنوان ہے وہ شوق رمضان اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یقیناً آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم جب رمضان المبارک آتا ہے تو کس طریقے کے ساتھ رمضان المبارک کو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے رمضان المبارک کو اپنی زندگیوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کس طریقے کے ساتھ جو ہے اس کی طرف شوق دلوایا اور کس طریقے کے ساتھ ان کے دلوں میں محبت رمضان المبارک کو پیدا فرمایا۔ تو یقیناً آج یہ ہمارا ٹاپک ہے، انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اس ٹاپک پہ ہمارے جو آج ہمیں جن اسکالر نے جوائن کیا ہے وہ ہماری انتہائی خوبصورت شخصیت ہیں، جو یقیناً اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی ہی عزتوں سے نوازا ہے۔ جب آپ بولتے ہیں تو یقیناً آپ کا ہر لفظ جو ہے وہ دل میں اترتا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، جو آج ہمارے اس خوبصورت پلیٹ فارم مرکزی میلاد کونسل کے اس پلیٹ فارم پہ ہمیں جس شخصیت نے جوائن کیا ہے ان کا تعارف کرواتا چلا جاؤں۔ عظیم مذہبی پی ایچ ڈی مذہبی اسکالر اور یقیناً پاکستان سے باہر اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ جناب محترم قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی غلام محی الدین گولڑوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، آج کے اس پروگرام میں آپ تشریف لائے، خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آئیے ہم اپنے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں، اور یقیناً جتنے بھی ہمارے لسنرز سن رہے ہیں اور ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، بس آج میں گزارش کرنا چاہوں گا، جو یقیناً ہمیشہ کی طرح گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے یہ جو پروگرام ہے مرکزی میلاد کونسل، جو ہر سال یقیناً ہر ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں زیادہ سے زیادہ محافل جو ہے مساجد میں سجائی جاتی تھی مصطفیٰ آباد لاہور کے اس علاقہ میں، مگر اس سال کچھ لاک ڈاؤن اور ملکی صورتحال کے پیش نظر یہ پروگرام یقیناً ہم اپنے پیج مرکزی میلاد کونسل سے آن ایئر کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ احمد ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم کے اس چینل سے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو جتنے بھی لسنرز اور ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب سے گزارش ہے ہمارے اس پروگرام کو لائک کیجئے، شیئر کریں اور کومنٹ کریں، پیج کو بھی لائک کر دیجئے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کریں، تاکہ پورا رمضان المبارک جو ہمیں جتنے بھی مذہبی اسکالر جوائن کریں اور ان کی جو پیاری پیاری اچھی اچھی باتیں ہیں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہم اپنے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں آج قبلہ ہمارے مفتی غلام محی الدین گولڑوی صاحب، قبلہ آپ سے میں گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے جتنے بھی ویورز اور لسنر سن رہے ہیں، جو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں، ان ساعتوں میں کس طریقے کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کو گزارنا چاہیے اور کس طریقے کے ساتھ اپنے شوق کو بڑھانا چاہیے، اور جانے جانا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے کے ساتھ صحابہ کرام میں یہ شوق رمضان المبارک کی یہ محبت کو پیدا فرمایا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق سخت تکریم معزز و موقر ناظرین، سامعین و سامعات، آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے اس شیڈولڈ پروگرام کو بہت سے علماء کرام، ثنا خان حضرات کی اس کہکشاں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مجھے بھی کچھ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔
حضور نبی اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات جو ہمیں رمضان المبارک کا شوق دلاتی ہیں، آج ضرورت بھی ہے اس امر کی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رمضان المبارک کی ان عطا کردہ سعادتوں کو صحیح طور پہ، کامل طور پہ اور جس قدر ہم سے ممکن ہو سکے ممکنہ طور پہ ان کو اچھا گزارنے کی ہمیں سعادت نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں اس کا باقاعدہ شوق پیدا کرنے کے لیے اصحاب صفہ کو اکٹھا فرماتے، اور آپ کی خدمت میں جو اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تشریف لا چکے ہوتے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش ہر رمضان المبارک میں رمضان کی سعادتوں کے متعلق خود ارشاد فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی گیدرنگ میں، اجتماع میں پوچھتے ہیں، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، تمہیں پتہ ہے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ کون سی چیز تمہارا استقبال کرنے والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کچھ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ کوئی مہم درپیش ہے، کوئی معرکہ درپیش ہے، یا رسول اللہ کوئی معرکہ دشمنوں کے ساتھ درپیش ہو، آپ ہمیں حکم فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، لیکن شہر رمضان یغفر اللہ فی کل لیلۃ لکل اہل ہذہ القبلہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، معرکہ درپیش نہیں ہے، تمہیں دشمنوں کے ساتھ لڑنا ابھی درپیش نہیں ہے، بلکہ جو چیز تم میں آ رہی ہے وہ ہے رمضان المبارک۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں قبلہ کی طرف رخ کرنے والے تمام مسلمین کی اس کی ہر رات میں بخشش فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ دیا ہوا شوق تھا کہ لطائف المعارف میں یہ منقول ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کانوا یدعون 6 اشہر ان یبلغہم رمضان، وہ 6 مہینے یہ دعائیں کرتے رہتے، یا اللہ ہمیں رمضان کے قریب کر دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اب ربیع الاول آ گیا، اب اتنے مہینے رہ گئے ہیں، اب جمادی ثانی شروع ہو گیا، اب رجب آ گیا، درمیان میں 1 مہینہ رہ گیا، اب رمضان کے قریب ہم ہو رہے ہیں۔ تو یہ ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا کردہ اشتیاق تھا، وہ دعا کیا کرتے تھے ہمیں رمضان شریف کے قریب کر دیا جائے، اور جب رمضان المبارک تشریف لاتا وہ اس کی سعادتوں سے بہرہ ہوتے، اس کے بعد پھر ان کی یہ دعا ہوتی، وَكَانُوا يَدْعُونَ أَن يُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ، اب وہ یہ دعا کرتے، یا اللہ جو تو نے ہمیں ان مبارک گھڑیوں میں سعادت اندوز کیا ہے، یہ گھڑیاں ہماری طرف سے تو قبول فرما لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب میں برکت رکھنا، ہمارے شعبان میں برکت رکھنا، وبارک لنا فی رمضان، ہمارے رمضان میں برکت رکھنا۔ تو حدیث پاک کی شرح کرنے والے شارحین احادیث محدثین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ رجب کے لیے اور شعبان کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کی جناب سے برکت طلب کرنا در حقیقت رمضان المبارک کے لیے ہی تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اب یہ ارشاد گرامی اپنے سامنے رکھیے، صحابہ کرام کی دعائیں اپنے سامنے رکھیے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو اشتیاق دلانا سامنے رکھیے۔ 2 مہینے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے لیے اللہ پاک سے برکتیں طلب کر رہے ہیں۔ کیا یہ میرے اور آپ کے دل میں رمضان کے لیے شوق بھڑکاتا نہیں؟ مجھے اور آپ کو کیا یہ شوق دلاتا نہیں؟ کیا یہ مجھے اور آپ کو رمضان کی طرف دعوت نہیں دیتا، بلاتا نہیں؟ آ جاؤ، رمضان المبارک آ گئے۔ میرے اور آپ کے دن جس طرح رمضان سے پہلے گزر رہے ہیں اسی طرح رمضان میں گزر رہے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پھر
رمضان المبارک کو صحیح طور پہ جانا نہیں، سمجھا نہیں، اس کا شوق ہم نے لیا نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ پیکیج ہیں۔ کل قیامت کے دن میں دولت، اولاد، اصدقاء، دوست احباب، جائیدادیں اور جتنا بھی اثاثہ اور سرمایہ میں نے اور آپ نے اکٹھا کیا، یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں عطا کی، مگر کل قیامت کے دن میں یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ میں چاہوں کہ اولاد میرے کام آ جائے، میں چاہوں کہ میری بیٹیاں میرے کام آ جائیں، میں چاہوں کہ میری بیوی آج میرے کام آئے، میں چاہوں کہ میرے دوست آج میرے کام آئے، میں چاہوں کہ میرا کمایا ہوا مال یہاں پہ میرے کام آئے۔ یہاں پہ ایک کمائی کام آنے والی ہے، اور وہ کمائی ہے حسن عمل کی، وہ کمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اتباع کی، آپ کی پیروی کی۔ اور دیکھیں، ہم جب اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے جاتے ہیں تو ہم میں بہت سے لوگ یہ اب الحمدللہ شعور رکھتے ہیں کہ ہم نے اسلامک بینکنگ کا راستہ چننا ہے، چلیں ہم اسلامک بینک میں چلے گئے۔ اسلامک دبئی ہے، الفلاح المحدود ہے، اسی طرح خیبر بینک ہے، اسلامک بینک ہے، فیصل اسلامک بینک ہے، میزان اسلامک بینک ہے، ان میں سے کسی بینک میں چلے گئے۔ تکافل کی مختلف صورتیں آپ کے سامنے آ گئی، داؤد تکافل آ گیا، پاک قطر تکافل آ گیا۔ اب آپ ایک بہت ہیوج اماؤنٹ اپنے پاس رکھتے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں یار میں کہاں پہ انویسٹ کروں کہ وہاں سے میرا ارننگ کا سلسلہ بہت زیادہ بہتر ہو، مجھے زیادہ سے زیادہ ارننگ ہو۔ کیا آپ یہ نہیں سوچتے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، آپ کے توسل سے، آپ کے صدقہ پاک میں مجھے اور آپ کو جو رمضان عطا فرمایا، وہ اتنا بڑا پیکیج ہے، اس کی عطاؤں کا، اس کی نوازشات کا، اس کی کرم نوازیوں کا، اس کی محبتوں کا، اس کی قربتوں کا۔ آسمان کے دروازے کھلے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا گیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، نحوستوں کے دروازے بند کر دیے گئے، برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ میرے اور آپ کے لیے جو گناہ آسان تھا، اب نیکی آسان کر دی گئی۔ میرے اور آپ کے لیے جو نیکی عام دنوں کے اندر مشکل تھی، اب گناہ مشکل کر دیا گیا۔ اب میرا اور آپ کا قدم لپک رہا ہے مسجدوں کی طرف، لپک رہا ہے مصلوں کی طرف۔ میرے اور آپ کی آنکھوں میں اب آنسو ہیں اپنے مالک کی بارگاہ میں تضرع گریہ زاری کے لیے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اس کی بارگاہ میں، قدم بڑھے ہیں اس کی طرف، زبانوں پہ ذکر جاری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے رمضان کو جان لیا اور سمجھ لیا۔ آپ کو شوق دلانے کے لیے جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتیاق دلایا اپنے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں، رمضان شریف آنے والا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ چند گھنٹے ہیں یا ایک آدھ دن باقی ہے، 30 شعبان المعظم ہے یا 29 شعبان المعظم ہے، ایک آدھ دن باقی ہے، یا رمضان المبارک آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اکٹھا فرماتے اور ان میں آپ علیہ السلام یوں واعظ فرماتے، یوں ان کو اشتیاق دلاتے، ان کو رغبت دلاتے، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے میرے اصحاب، تم میں سایہ فگن ہونے والا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، بڑی عظمتوں والا ہے اور بڑی بے پناہ برکتوں والا ہے۔ جس کو حضور عظیم کہہ دیں، جس کو حضور مبارک کہہ دیں، اور اس کے مبارک اور عظیم ہونے کی سند ہمیں اور کیا چاہیے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعارف کروا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، شہر لیلۃ خیر من الف شہر، اس کی ایک رات، یہ پورے کا پورا جو رمضان ہے، اس کی ایک رات ایسی ہے کہ وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی کئی درجے بہتر، خیر من الف شہر۔ 1000 مہینے گزارے تو اس کا جب ہم ڈیوریشن نکالتے ہیں تو یہ تقریباً کوئی 83 برس کے 1000 مہینے بنتے ہیں۔ کوئی 80 سال کی زندگی ہو تو پھر 1000 مہینے ہیں۔ گویا میں یوں کہہ دوں تو حدیث پاک کی ترجمانی ہو جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یوں ارشاد فرما دیا
فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے کہ تمہاری پوری کی پوری زندگی کی گزاری ہوئی مقدس گھڑیاں ایک طرف، تمہاری عبادتیں، ریاضتیں، تمہاری التجائیں، تمہاری مناجات وہ ایک طرف، اور اس ایک رات کے مناجات کو اگر ان کے مقابلے میں وزن کرتے ہوئے دیکھو تو اس رات کی تمام مناجات اور اللہ پاک کی عنایات وہ تمہاری پوری زندگی سے کئی درجے بڑھ کر ہیں۔ اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ القدر۔ قدر سے مراد ہے شان، قدر، منزلت، عظمت۔ یہ قدر والی رات خود ایسی قدر والی رات ہے کہ جو اس رات کو اچھے انداز میں گزارتے ہیں اس کو بھی قدر عطا کرتی ہے، اس کو بھی شان عطا کرتی ہے۔ مجھے اور آپ کو پوری زندگی میں اگر ایک مرتبہ یہ سعادت نصیب ہو جائے تو الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیامہ تطوعا، یہ تیسرا جملہ اسی حدیث پاک کا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزے اللہ پاک نے تم پر لازم قرار دیے ہیں، فرض قرار دیے ہیں۔ ہم کبھی اپنی فائل لے کے دائیں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی بائیں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی اوپر والے پورشن میں، کبھی نیچے والے پورشن میں، کبھی بیسمنٹ میں جا رہے ہیں۔ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک ہمیں اپنی ہوش نہیں ہوتی، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، اپنی ضروریات زندگی کو، اپنی تمام تر مصروفیات کو ہم تج کے اپنے آفس کے اندر، آفس ورک میں اس قدر بیزی ہوتے ہیں، ہمیں پرواہ ہوتی ہے۔ وہ پرواہ کس لیے ہوتی ہے؟ کیونکہ کمپنی کی ذمہ داریاں ہیں جو میرے اپنے کندھوں پہ ہیں۔ اس چھوٹی سی مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس ذمہ داری کو بھی سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے بھاری ذمہ داری تمہارے کندھوں کے اوپر لاد کے تمہارے اوپر لازم قرار دے دیا۔ اگر کوئی اس ذمہ داری کو نہیں نبھاتا بہت بڑا گناہ گار ہوگا، اللہ کا نافرمان۔ وقیامہ تطوعا، اور اس کے قیام کو، اس کی راتوں کے قیام کو یعنی نماز تراویح کو اللہ پاک نے تمہارے لیے ایک زائد عبادت لکھ دیا ہے، نفلی عبادت لکھ دیا ہے، اس کا اجر اور زیادہ بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا چوتھا جملہ اس حدیث پاک کا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی بھلائی کے ذریعے سے وسیلہ تلاش کرتا ہے، تقرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی قربت اس کو مقصود ہوتی ہے، کوئی خیر کا کام کرتا ہے ہو وہ نفلی، قرآن پاک، مناجات، دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اللہ کی بارگاہ میں تضرع و گریہ زاری، کسی کو خیر کا کلمہ کہہ دینا، کسی کو روڈ کراس کروا دینا، کوئی اذیت والی چیز راستے سے اٹھا دینا، یا کوئی نفلی عبادت اس مہینے کے اندر کرتا ہے، اللہ پاک اس مہینے کو ایسا بنا دیا ہوا ہے کہ گویا اس نے وہ نفلی عبادت جو کی ہے وہ فرض کے درجے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر عطا فرما رہا ہے۔ اور ارشاد فرمایا ومن ادی فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا، جس طرح عام مہینوں کے اندر کوئی شخص 70 فرض ادا کرتا ہے، رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرنے پر اتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ مثلا آپ ایک فجر کی نماز رمضان المبارک میں ادا کرتے ہیں، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے 2.25 مہینے لگاتار فجر کی نماز ادا کر کے جو اجر پانا تھا، اللہ پاک نے رمضان کی ایک فجر کے بدلے میں آپ کو وہ اجر عطا فرما دیا۔ 2.25 مہینے، 2.5 مہینے کا اجر اللہ تبارک و تعالی رمضان کے ایک فرض کے بدلے میں عطا کر دیتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ اللہ پاک کا سب سے بڑھ کر اجر ہے، نہیں نہیں نہیں، آپ کا خلوص بڑھتا چلا جائے گا، اللہ کی عطائیں اور بڑھتی چلی جائیں گی، صدق و صفا بڑھتا چلا جائے گا، اللہ کی عطائیں اور بڑھتی چلی جائیں گی۔ یہ مالک کی کرم نوازیاں ہیں۔
یہ وہ شوق اور اشتیاق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔